مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اتنے پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ ہر سال قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ ناظرین، ماجرا کچھ اور ہے۔ یہ پرابلم غریبوں کی مدد کا نہیں، یہ پرابلم مسلمانوں کی اللہ سے محبت کا ہے۔ انہیں تکلیف یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب سے محبت کر کے کیوں اپنا پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر غریبوں سے محبت ہی کی بات ہو رہی ہے یا جناب فکر یہ ہے کہ غریب مسلمانوں کا بھلا ہو، تو چلے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری شریعت کتنی پیاری ہے کہ اس قربانی کے فریضے میں بھی کتنی پیاری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اچھا، یہ حکمتیں نہ بھی ہوتی تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر ہمارا کام لبیک کہنا ہے۔ مال بھی رب نے دیا ہے، جان بھی رب نے دی ہے، تو اگر اس کے کام میں ہی قربان ہو جائے تو اس میں کوئی خسارہ نہیں۔ لیکن چلے ذرا ان لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی میں کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کر کے ضائع ہو رہے ہیں، جناب اس کی بجائے غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ تو آج میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک دنیا بھر میں سروے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 5 کروڑ جانور ہر سال قربان کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور الحمدللہ پاکستان کا جو ایک سروے کیا گیا 88 لاکھ کے قریب جانور قربان ہوئے۔ پہلے یاد رہے کہ ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، جو مالی طور پہ مضبوط ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر 5 کروڑ جانور قربان ہوتے ہیں تو ایوریج ایک جانور میں 30 لوگوں تک گوشت پہنچ جاتا ہے، تو تقریباً 150 کروڑ لوگوں تک الحمدللہ یہ گوشت پہنچتا ہے۔ اس میں اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس گوشت خریدنے کی رقم بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ سوچیں، کروڑ مسلمانوں تک یہ گوشت پہنچ رہا ہے جن کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں قربانی کا یہ پورا جو سرکل ہے اس میں عالمی معیشت میں کتنے پیسے کا فلو بڑھتا ہے؟ $100 بلین، جی ہاں، 100 ارب ڈالر جو ہیں وہ عالمی معیشت میں فلو ہوتے ہیں، یعنی معیشت کو بوسٹ ملتا ہے۔ معیشت کا اصول کیا ہے؟ اکانومکس پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ اگر معیشت کا چکا چلانا ہے، اکانومی کا چکا چلانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امیر کی جیب سے پیسہ نکلے اور غریب کے پاس چلا جائے۔ آپ بھی غریب کی مدد چاہتے ہیں نا؟ تو چلے آج آپ کو بتاتا ہوں میں کہ قربانی سے کتنے کروڑ غریب مسلمانوں کا بھلا ہوتا ہے۔ ہم بات شروع کریں گے جانور کہاں سے آتے ہیں۔ میجورٹی جانور گاؤں سے، گوٹھوں سے، غریب لوگوں کے گھروں سے آتے ہیں، جو پورا سال جانور پالتے ہی اسی لیے ہیں کہ جناب یہ جانور قربانی میں اچھے داموں میں بکے گا تو ہماری روزی اچھی ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا یہ جانور جو خرید رہے ہیں ہم، یہ کسی نہ کسی غریب کے جیب میں ہی وہ رقم جا رہی ہے۔ لیکن اس جانور کو پالنے کے دوران اس کو چارہ کھلایا جا رہا ہے، مزدوری ہو رہی ہے، ان سب کو مزدوری کے پیسے مل رہے ہیں۔ اب یہ جانور منڈی میں آ گیا، منڈی میں لاکھوں مسلمانوں کو جاب مل جاتی ہے۔ منڈی کو سنبھالنے والے، سوزوکی کے ڈرائیور ہو گئے، وہاں جناب جانور کی رسی بیچنے والے، چارہ بیچنے والے، ایک میلہ سا لگ جاتا ہے۔ بلکہ آپ ہمارے یہاں کی منڈیوں میں دیکھیں تو اور بھی کھانے پینے کے سٹال لگ جاتے ہیں، تو ان سب کو بھی روزگار مل رہا ہے عارضی طور پر۔ جی ہاں، ٹیمپریری جو جابز ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کئی لوگوں کو 1-2 مہینے کے لیے روزگار ایکسٹرا مل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جانور محلوں میں آئے، محلے میں آنے تک کے ٹرانسپورٹ کا کئی لوگوں کو روزگار ملا، اور جب محلے میں آئے تو محلوں کے اندر ان جانوروں کو سنبھالنے والے، ان کو مزدوری ملنا شروع ہو گئی، چوکیداروں کو چوکیداری کے پیسے ملنا شروع ہو گئے۔ اب محلوں میں چارے کے سٹال لگے، ان کو کاروبار مل گیا۔ اس کے بعد جناب اب قربانی کا وقت آ گیا۔ ہزاروں لاکھوں قصاب اور ان کے ہیلپرز جو اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، خال اتارتے ہیں اور بوٹیاں بناتے ہیں، ان سب کو روزگار، بلکہ روزگار کے ساتھ ساتھ گھر جاتے جاتے کچھ گوشت بھی مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد یہ گوشت پکنا شروع ہوا تو اب اس کے لیے مسالہ جات کی سیل بڑھ جاتی ہے، تیل کی سیل بڑھ جاتی ہے، اور خوراک کی بہت ساری چیزیں زیادہ بکنے لگتی ہیں، مشروبات بکنے لگ گئے کیونکہ اب گھروں میں دعوتیں ہو رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اب باربیکیو ہوتا ہے تو باربیکیو بنانے والے کوئلے کے جناب کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ اب غور کرتے چلے جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا بھلا ہوتا چلا جا رہا ہے، کئی دکاندار خوشحال ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، اب یہ جو کروڑوں کھالیں ہیں یہ کہاں جاتی ہیں؟ یہ اسکن آف اینیملز، یہ لیدر انڈسٹریز میں جاتی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ لیدر انڈسٹری کا 25% خام مال جو ہے وہ صرف بقرعید کے دنوں میں جانور کی قربانی سے ان کو مل جاتا ہے۔ یعنی پورا سال جتنی ان کو
स्किन्स चाहिए उसका 25% तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की वजह से मिल जाता है। अब उससे बैग्स बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, पर्स बन रहे हैं, और ये सारी इंडस्ट्री में लाखों लोग जॉब कर रहे हैं। ये किसका भला हो रहा है? ये करोड़ों मुसलमानों का, जो गरीब मुसलमान या मिडिल क्लास के लोग हैं, उन सबको बरकतें कुर्बानी की वजह से मिल रही हैं। तो नाजरीन, और मैं आपको क्या क्या बताऊं, तो ज़रा सोचिए, जानवर को पालने से लेकर हमारे पेट में ग़िज़ा जाने तक, ज़िबा होने तक, और उसकी स्किन से लेदर इंडस्ट्री के चलने तक, कदम कदम पर मुसलमानों का भला है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए ये एतराज़ कि जनाब कुर्बानी करने से गरीब का भला नहीं हो रहा, तो ये एतराज़ ही गलत है। जनाब कुर्बानी करोड़ों गरीबों को रोज़गार फराहम करती है। एक बार फिर अर्ज़ कर दूं, बेशक ये तो एक हिकमत मैंने आपको बयान कर दी, लेकिन जब शरीयत का हुक्म आ जाए, हिकमत नहीं ढूंढनी है, हमें लब्बैक कहना है। हमारा माल भी रब का दिया हुआ, हमारी जान भी रब की दी हुई। और याद रखिए, कुर्बानी के दिनों में सबसे अफजल नेकी ये है कि जानवर का खून बहाया जाए। कुर्बानी कीजिए, खुश दिली के साथ कीजिए, बेहतरीन जानवर कुर्बान कीजिए। क्यों? कि अल्लाह की बारगाह में हमारे जानवर का गोश्त और खून नहीं जाता, हमारी नीयतें जाती हैं कि हम माल से मोहब्बत करते हैं या रब के हुक्म से मोहब्बत करते हैं। उम्मीद करता हूँ वसवसों में नहीं आएंगे, कुर्बानी करेंगे और खुशी के साथ करेंगे।